وقت یوں تو دعا کا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے، آمین۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اولیاء اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی الفت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کا سلسلہ ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کا سلسلہ بھی اللہ والوں سے جوڑ رکھا ہے، تو کیا اللہ والوں کی محبت کا، ان سے جڑنے کا، ان سے وابستہ ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر وہ فائدہ ہے تو کیا صرف اس کو علماء بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے، یا صرف ہمارے یہاں خانقاہوں میں اپنی مرضی سے مشائخ نے بیان کر دیا ہے، یا قرآن اور حدیث میں بھی اس کی کوئی اصل موجود ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کی اصل موجود ہے کہ اللہ والوں سے وابستہ ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو آئیے قرآن میں جو اللہ پاک ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے اور جو ان کی عظمت اور بزرگی اور فائدہ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے، قرآن کہتا ہے میدان محشر کا نقشہ بیان کرتے ہوئے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس دن جتنے تمہارے پکے اور گہرے دوست ہوں گے وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ، آج تو یوں تو خلیل، چونکہ اخلاء فرمایا، یہ ہے خلیل کی جمع، اور خلیل کہتے ہیں پکے اور گہرے دوست کو۔ اس وقت تو خلیل ملتا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے اصحاب میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اگر بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اگر بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، مگر میرا خلیل میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ آج خلیل تو ملتا ہی نہیں بلکہ دوست بھی نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دوست کے بارے میں ایک صحابی رسول کا قول ہے کہ سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہے چل، اور وہ پوچھ لے کہاں، تو کہا کہ وہ دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے پوچھا کہاں چلنا ہے، بلکہ دوستی تو اس کا نام ہے۔ اگر کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہے چل تو وہ چل دے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج بتائیں دوست کہاں ملتا ہے؟ جب دوست نہیں ملتا تو خلیل کہاں ملتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے جتنے تمہارے خلیل ہوں گے، جتنے تمہارے پکے دوست ہوں گے، وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ آیہ کریمہ کا اگلا ٹکڑا پڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن خلیل دوست دشمن بن جائیں گے، یعنی گہرے اور پکے دوست دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اللہ اکبر، جس دن کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ہاں ہاں مسلمانوں، حضرت سیدی بھولے میاں کے کل شریف کی محفل میں آنے والوں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ رہے گا، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، بیٹے پہ جو گزرے گی وہ باپ کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ باپ پہ جو گزرے گی وہ بیٹے کو پتہ نہیں چل سکے گا، بلکہ وہاں تو دشمنی کا عالم یہ ہوگا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ ماں تمنا کرے گی کہ میرے بدلے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور میری نجات ہو جائے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے نیکی مانگے گا تو ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی۔ کوئی ماں اپنے بیٹے سے نیکی طلب کرے گی تو بیٹا کہے گا کہ تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں حالات کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا
کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، اور کسی میں کلام کرنے کی جرات تک نہیں ہوگی۔ دروشی پڑھیں، معاف کیجئے گا، مائک صحیح سے سیٹ کیجئے۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا اپنی ماں کو نیکی نہیں دے گا، ماں اپنے بیٹے کو نیکی نہیں دے گی، ایسا ہما ہمی کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، جبریل امین اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے، جس دنیا میں بھیک مانگ کر بھی کام چل جاتا ہے، جس دنیا میں گداگری کر کے کام چل جاتا ہے، جس دنیا کے اندر ایک انسان اگر تکلیف میں ہو تو 4 انسان اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر بیٹا پریشان ہو، ماں اپنے دوپٹے سے پسینہ پوچھ کر کہتی ہے میرے راجا، میرے بیٹے، میرے چاند، پریشان نہیں ہونا، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ بھائی مدد کو آتے ہیں، دوست مدد کو آتے ہیں، احباب مدد کو آتے ہیں، جس دنیا میں سب مدد کرتے ہیں اس دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، 4 رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، اس میدان محشر کے لیے میرے بھائی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ آستانوں پر تو بھیڑ نظر آتی ہے، لیکن کیا مسجدوں کے اندر بھی بھیڑ نظر آتی ہے؟ ہم نے آستانوں کو تو آباد کیا ہے، کیا ہم نے مسجدوں کو بھی آباد کیا ہے؟ یقیناً آستانوں کی آبادی سے ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بالکل آنا چاہیے، بالکل آباد کرنا چاہیے، مگر کان کھول کر سن لو، جو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، صاحب مزار اپنے آستانے پر دیکھ کر اس کو کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، مسجدیں اللہ اکبر آستانوں کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہے؟ کیا اشارے مل رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا اویس زماں یوں ہی نہیں موجود ہے، بلکہ پہلے مسجد ہے، اس کے بعد اویس زماں کا آستانہ ہے، اور صرف یہاں کی بات نہیں بلکہ آپ کسی بھی آستانے کو دیکھ لیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مجدد الفسانی کا آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اویس زماں کا آستانے کا یہی حال ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے مولا علی کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے امام حسین کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، بارگاہ بھی موجود ہے، آستانہ بھی موجود ہے، ساتھ میں مسجد بھی موجود ہے۔ کیا مسجدوں کے ساتھ آستانے اشارے دے رہے ہیں کہ ہم تو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک تم مسجدوں سے نہیں جڑو گے ہماری بارگاہ میں آنا تمہیں ویسا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس فائدے کو تم تلاش کر رہے ہو۔ بے شک بے شک، سجدوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کی بارگاہ میں پھول ڈالنے والوں، اگر تم نے سجدے نہیں کیے یہ تمہارے پھول تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، اگر یہ سوچا نماز کو چھوڑ کر پیر بخشوا لیں گے، نماز کو چھوڑ کر عرس میں جانے سے نجات ہو جائے گی، تو یقیناً یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور یاد رکھنا، اویس زماں کا مسلک بھی یہی ہے، بولے میاں کی فکر بھی یہی ہے، موجودہ سجاد خان کی فکر بھی یہی ہے، ہر مسلمان کی فکر یہی ہے۔ ارے نماز کو چھوڑ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ حضور کی شفاعت کی چاہت رکھنے والوں، حضور کی شفاعت کی طلب رکھنے والوں، آؤ پہلے مسجدوں کو آباد کریں، اور یاد رکھنا اپنے
مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کی چوکھٹ پہ نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی حکومت کے آنے جانے پہ نہیں، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں تھا، آج بھی سجدوں میں ہے، اور قیامت تک سجدے کرتے رہو گے تو مسائل حل ہوتے نعرہ ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شاہ بھولے میاں خالباد فضل رحمانی حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا میں اتنے لوگ مدد کرتے ہیں، ہم رات دن دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ قیامت کا دن جہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب تمہارے گہرے دوست دشمن بن جائیں گے۔ تو کیا اللہ سبھی دشمن بن جائیں گے؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا؟ حدیثیں تو کہہ رہی تھی کہ ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بچے کام نہیں آئیں گے، تو قرآن آگے کہتا ہے کوئی کام آئے گا۔ واہ، کوئی کام آئے گا، آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا الا المتقین، مگر کام کون آئے گا؟ جو متقی لوگ ہوں گے وہ قیامت میں تمہارے کام آئیں گے، متقی قیامت میں کام آئیں گے۔ تو قرآن آگے کھولتا ہے یہ متقی لوگ مولا کون ہے، یہ کون متقی ہے جن سے جڑ جائیں تو قیامت کے دن یہ کام آئے؟ تو قرآن آگے کھول کے کہتا ہے بتائیں متقی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پتا چلا جہاں ماں کام نہ آئے، جہاں باپ کام نہ آئے، جہاں دوست و دشمن بن جائے، وہاں یہ اللہ کے ولی کام آئیں گے، اور اللہ کے ولی قیامت میں کام آئیں گے۔ اب بتاؤ کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ولی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ جو ولی قیامت کے دن خدا کے عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ ولی دنیا کے اندر کیا مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جو ولی آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکتا ہے، اور نجات دلانے والے ہی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، تو جو آخرت میں مشکل کشائی کرے کیا وہ دنیا میں مشکل کشائی نہ کریں گے؟ اب پتا چلا کہ ولی کام آئیں گے، لیکن ولیوں سے جڑنا ہوگا، ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان سے اپنی نسبتوں کو استوار کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو پتا چلا اولیاء کام آئیں گے، یہ تو آیت کریمہ ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جب اللہ اپنے ولیوں سے فرمائے گا جاؤ بے حساب جنت میں چلے جاؤ، ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ اللہ سے کہیں گے مولا ہمیں تو جنت میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے، جو ہم سے دنیا میں محبت کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ان کا بھی ہاتھ پکڑو اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت یہ اللہ والے اپنے ماننے والوں کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ہاتھ پکڑ کر کے یہ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اولیاء سے وابستگی ضروری ہے، اولیاء کرام کے قریب آنا ضروری ہے، اولیاء کرام سے نسبت استوار کرنا ضروری ہے۔ ابھی میں نے تو قرآن کی آیت پیش کی، اب جو لوگ قرآن مانتے ہیں ان کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ ولی قیامت میں کام آتے ہیں تو دنیا میں بھی کام آ سکتے ہیں، اور جو ولی جس شان کا ہوگا، جس مقام کا ہوگا، اللہ پاک اس پر اتنی عنایتیں فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کی بڑی شانیں ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ آئیے ایک روایت جو ہے وہ بہت اس کا مفہوم بہت مختصر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے، سیاہ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ آستانے جو ہے
یہ آستانے رسومات کی ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد کیا ہے آستانوں کا، حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں 99 قتل کے بعد کسی سے پوچھا، اچھا حدیث میں پہلے کسی سے پوچھنے کا ذکر ہے، اس کا مطلب اگر آپ حدیث سے اشارت النص کے طور پہ کوئی چیز مراد لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ وہ جو 99 لوگوں کا قاتل تھا پہلے کسی صرف اہل علم کے پاس گیا جو نیرا علم والا تھا، صاحب دل نہ تھا، صاحب دل نہ تھا، اس لیے نیرا علم والا کہہ لیں اس کو، اور اپنے ذوق کے مطابق کہوں کہ علم ظاہر رکھتا تھا صرف دل والا نہیں تھا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس زاہد خشک نے کہا اچھا 99 لوگوں کو قتل کر کے اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہے، تو پھر اس نے سوچا 99 کا لفظ 99 کے عدد یہ پھٹ کر کیوں رہ جائیں، تو پھر پورے نہ ہو جائیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کیا۔ پھر کوئی صاحب دل ملا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو صاحب دل نے کہا ہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، تو وہاں چلا جا، ان کے ذریعے سے اللہ تیری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ یہ میں بطور مفہوم کہہ رہا ہوں، اللہ والوں کی بستی ہے، اب اس کو اپنے الفاظ میں یہ بھی کہہ لوں مفہوم کے طور پر کہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، وہاں چلا جا تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو حدیث پاک ہے، میں لفظ بلفظ پڑھنے کی بجائے بطور مفہوم آپ کی تفہیم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آستانے اولیاء کی طرف نشاندہی کر دی گئی کہ وہاں جاؤ تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا کہ ولیوں کے آستانے قبولیت توبہ کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر بچے مانتے ہیں، یہاں آ کے روزی مانتے ہیں، یہاں آ کے رشتے مانتے ہیں، یہاں آ کے کارخانے مانتے ہیں، یہاں آ کر کے بنگلے مانتے ہیں، یہاں آ کر کے مکان مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب مانگو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز مانگنے کی ہے وہ مغفرت اور توبہ کرنے کا یہ مقام ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، مغفرت کی خیرات بھی ملتی ہے۔ تو سب مانگتے ہو مغفرت بھی مانگا کرو، اس لیے کہ سب مانگو گے ختم ہو جائے گا، لیکن مغفرت مل گئی تو اس کے بدلے میں اللہ سیدھا جنت ہی عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا جب نشاندہی کی گئی کہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے ہر دور میں دو طبقے رہے، ایک مایوس کرنے والا اور ایک امید بندھانے والا۔ مایوس کرنے والے کا تو قتل ہو گیا، اور جس نے امید بندھائی اس کے کہنے پر وہ بندے نے قدم اٹھایا۔ کس طرف قدم اٹھایا؟ اللہ والوں کی بستی کی طرف، اللہ والوں کی بستی کی طرف۔ خدا کی شان دیکھیں، خدا اللہ والوں کی بستی کی طرف قدم اٹھایا، اور ابھی قدم اٹھا کر چلا ہی تھا کہ اس کا زندگی کا قصہ تمام ہو گیا، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، ارے فرشتے اپنی مرضی سے تھوڑی گھوم پھر کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کی شان، یہ بات رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں جس کو بطور مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ دونوں فرشتے ہیں، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تو ولی کی شان کیسے پتا چلتی، ولی کا مقام کیسے پتا چلتا؟ اللہ اکبر! رحمت کے فرشتے بھی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے عذاب کے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ اکبر! حالانکہ لوگ اپنے اجتماعات میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن فضیلت توبہ میں بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فضیلت توبہ اپنی جگہ، لیکن آگے کا حصہ کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جو آپ خود سمجھیں گے، آپ کے ذہن میں بات خود آئے گی۔ اللہ اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوا کیا؟ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ جب بات فیصلے کی آئی تو اللہ نے فرمایا عذاب کے فرشتوں سے پوچھو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں سے بھی پوچھو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو عذاب کے فرشتوں نے کہا بات تو صاف ہے، اس نے 100
100 لوگوں کا قتل کیا جس میں سے ایک علم والا بھی تھا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اس لیے ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اسے ہم لے جائیں گے اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا نیت توبہ سے، اللہ اکبر۔ لیکن فیصلہ اب نیت توبہ پر نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ کس بات پر ہو رہا ہے وہ اصل ہے، یہی اینڈ ہے روایت کا جو ہمارے ذہنوں کو کھولتی ہے۔ توبہ کی نیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن فیصلہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اگر نیت توبہ پہ فیصلہ ہوتا تو فوراً کہہ دیا جاتا ٹھیک ہے نیت کی توبہ کی ہم نے معاف کر دیا، قصہ تمام ہو گیا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ عذاب کے فرشتے لے جانا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ 100 قتل کیا تھا، اور رحمت کے فرشتے لے جانا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ توبہ کی نیت سے چلا تھا۔ ایک کام کرو، جہاں اس کا لاشا پڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر کا فاصلہ ناپو، اور جہاں سے لاشا پڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر ولیوں کی چوکھٹ تک کے فاصلہ ناپو، اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائے، اور میرے دوستوں کی چوکھٹ سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عرس شاہ بھولے میاں، نعرہ حیدری۔ ابھی کوئی کہانی قصہ نہیں پڑھ رہے ہم تو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں بطور مفہوم، اور فیصلہ کس پہ ہو رہا ہے؟ نیت توبہ پر نہیں، زمین ناپ کر، اور اس کے گھر تک اگر وہ اپنے گھر سے قریب، ارے گھر تو سبھی کے گھر ہوتے، مٹی کے ہوتے، کنکر کے ہوتے، سیمنٹ کے ہوتے، کچے ہوتے، پکے ہوتے، لیکن اس کے گھر کے قریب ہے تو جہنم، اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب ہے تو جنت۔ اور پھر خدا کی شان دیکھو، جب زمین ناپی جا رہی ہے تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین سمٹ جا اور اس کو میرے ولی کی چوکھٹ کے قریب کر دے، اور زمین سمٹ گئی، ولیوں سے قریب ہو گیا اور جنت کی راہ کا مسافر بن گیا۔ یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، یہ اللہ والوں کی چوکھٹ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، اگر بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے، بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے، تو علماء سے پوچھو ساری امت میں بڑا مرتبہ امت محمدیہ کا ہے۔ جب اولیاء بنی اسرائیل کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ ان کے مرتبے کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں سے قریب رہنا، اپنی اولاد کو قریب رکھنا، ایمان بھی بچے گا، عقیدہ بھی بچے گا، اور عرس میں آنا تو توبہ کی نیت لے کر کے آنا، عرس میں آنا تو توبہ کا تصور لے کر کے آنا، یعنی آج سے پہلے بے نمازی تھے تو اب نمازی بنیں گے، آج سے پہلے اگر چہروں سے داڑیاں نکالتے تھے تو چہروں پہ داڑیاں رکھیں گے، آج سے پہلے اگر بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا تو گھر جا کر کے ان کا حصہ ادا کر دیں گے، آج سے پہلے کسی پڑوسی پہ کیس کیا ہے تو اس سے کیس واپس لے لیں گے، آج سے پہلے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کر لیں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، آج ہم نے عرس کو بھی ایک رسم بنا دیا، یہ بڑا مقدس مقام ہے اولیاء اللہ کا آستانہ، یہ بڑا مقدس دن ہے جس کو عرس کہیں، یہ بڑی مقدس محفل ہے جسے قل کہتے ہیں۔ ہم نے دنیا 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 میں اتنا ڈوب گئے کہ سوائے دنیا کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم ترک دنیا کی بات بھی نہیں کرتے اور ہم غرق دنیا کی بات بھی نہیں کرتے۔ یہ ولیوں کی چوکھٹ ہے، نہ یہاں ترک دنیا ہے نہ یہاں غرق دنیا ہے۔ دنیا میں رہو ایسے جیسے سمندر میں کشتی رہتی ہے، سمندر میں جب تک کشتی ہے کشتی کامیاب ہے، جس دن کشتی کے اندر سمندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں تم دنیا میں رہو، دنیا ہمارے اندر نہ آ جائے، دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے جیسے صدیق اکبر کامیاب تھے، دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے جیسے فاروق اعظم کامیاب تھے، دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے جیسے عثمان غنی کامیاب تھے، دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے جیسے مولا علی کامیاب تھے۔ اور اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو اے
ایسے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے یزید تباہ ہو گیا. اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ایسے برباد ہو جاؤ گے جیسے فرعون برباد ہو گیا. اللہ اکبر. دنیا اندر آ گئی ایسے برباد ہو جاؤ گے جیسے نمرود برباد ہوا. دنیا میں رہو, دنیا کو اپنے اندر داخل مت کرو, توبہ کرو, سچی توبہ کی طرف آؤ, اس لیے کہ گناہ میں عزت نہیں ہے, گناہوں میں سکون نہیں ہے. آج کہتے ہو ہم پر کسی نے کچھ کر دیا, یاد رکھنا مجھے نہیں پتا کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن کسی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن کسی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہم نے بہت کچھ کیا ہے. یاد رکھیے اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ ہم رسول اللہ کا دل دکھائیں تو ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ آج وہ کون سا امتی ہے جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے, جو اپنے آقا کا دل نہیں دکھا رہا ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے, اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, حضرت بھولے شامیہ کے عرس میں آنے والوں, شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے محبت کا دم بھرنے والوں, مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ لوگ گناہوں کی بات کرتے ہیں, میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو اس سے اپنے اللہ کے رسول کا دل دکھتا ہے, اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. سن لو, مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے, ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے نبی زندہ ہیں, ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. نیکی کرو تو رسول اللہ کا دل خوش ہوتا ہے, گناہ کرو تو آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ, جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو اپنے نبی کا دل دکھائے ایک دن میں درجنوں مرتبہ, ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ. آؤ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ جب چہرے سے داڑیاں مڈا کر تم گٹروں میں پھینکتے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مجھے بتاؤ, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے, رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے جب زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اگر تمہیں آنکھیں ہوتی, دل کی آنکھیں ہوتی, تو آج آپ شاہ فضل رحمان سے پوچھتے کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے, تو بڑی معذرت کے ساتھ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا, شاید فضل رحمان سرکار اپنا چہرہ پھیر کر کے کہیں کہ تو نے اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کیا اور اب میرا محب بن کر کے آتا ہے. اللہ اکبر. نہیں نہیں, کہیں پناہ نہیں ملے گی. جو رسول اللہ کا دل دکھائے اس کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی. آؤ, آج سے پہلے حضور کا دل دکھایا, گانے سن کر, میوزک سن کر. مجھے تو حیرت ہے, انسان بیوی کے دل کا خیال کرے, انسان بچوں کے دل کا خیال کرے, انسان دوستوں کے دل کا خیال کرے, لیکن وہ رسول جس نے پوری پوری رات امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی, وہ رسول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, عرض کی شاد فرماتی ہیں جب امت کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر تک کے کھڑے رہ کر کے دعائیں کرتے کہ پیر سوج جاتے اور ایسا لگتا کہ پیر پھٹ پڑیں گے اور ان سے خون نکلنے لگے گا. تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے, اللہ آپ کی امت کو معاف کر دے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری ماں ہماری مغفرت کی اتنی فکر نہ کرے, ہمارا باپ ہماری مغفرت کی اتنی فکر نہ کرے, ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے رو رو کر آنکھوں کو سجا دے, سردی کی لمبی لمبی راتوں میں کھڑے ہو کر آہو بکا کرے, کیا اس رسول کو یہی صلہ دے رہے ہیں کہ ان کا دل دکھا رہے ہیں؟ بڑھ کر تو میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں, اور مجھے کہنے کا حق بھی حاصل ہے آپ کا خادم ہونے کے اعتبار سے, طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کو پتھر مار کر حضور کا جسم چھلنی کیا گیا. یہ تو دشمنوں نے کیا, وہ حضور کا جسم زخمی کر رہے تھے اور ہم گناہ کر کے اپنے آقا کا دل زخمی کر رہے ہیں, آقا کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. سنیوں بتاؤ, یہ حق تو صرف سنیوں ہی کو کہنے کا ہے, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ اور اللہ کے رسول کا دل دکھانا, حضور کے دل کو تکلیف پہنچانا. سن لو, اگر کسی نے چڑیا کا دل بھی دکھایا ہوگا
تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ سے کہے گی مولا اس نے میری جان کے ساتھ کھیلا تھا. تو اللہ فرمائے گا آج اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ, کیونکہ اس نے ایک چڑیا کے ساتھ کھیل کر اس کی زندگی کو تباہ کیا تھا. اگر چڑیا کی حق تلفی کی تو جہنم میں جانا پڑے گا. جو قوم اپنے نبی کی حق تلفی کرے, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے, کیا آج ہماری بیٹیاں بے پردہ نہیں گھوم رہی ہیں؟ کتنے باپ کو فکر ہے اپنی بیٹیوں کے پردے کی. یہ بیٹیوں کا پردہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے کسی اور کے ساتھ. کرتوت تو اپنے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر سیریل تو دکھایا, لیکن بیٹی کو بازو میں بٹھا کر ہم نے سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں پڑھائی, ہم نے خاتون جنت کا کردار نہیں دیا. بیٹی نے اسمارٹ فون مانگا ہم نے دے دیا, لیکن زیور حیائے فاطمہ سے آراستہ نہیں کیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر, ایسا محبت کرنے والا رسول. میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں ہر نبی نے امت سے محبت کی, لیکن اپنے نبی نے جو اپنی امت سے محبت کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے. بتاؤں آپ کو, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں, لیکن بات نکل آئی ہے تو آپ کو عرض کرتا ہوں دل کے کانوں سے سننا. شاید میں آپ کے سامنے کوئی رسمی تقریر نہ کر سکوں, یہ میرے دل کا درد ہے, اور وہ بھی آپ کے لیے نہیں. میں تو اپنے مختوم اور سیدی اویس زماں کو گویا کے سبق سنا کر ان سے سند کی خیرات حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن سن لو خواتین اسلام کی بھی توجہ, انبیاء نے بھی امت سے محبت کی, لیکن اپنے نبی نے جو کی ہے اس کا تصور کہیں نہیں پاؤ گے. حضرت نوح کو بھی محبت, حضرت موسیٰ کو بھی محبت, حضرت عیسیٰ کو بھی محبت, لیکن ان کی محبتیں کیا. دیکھو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی, نبی کی ہر دعا قبول ہے, لیکن ایک خاص دعا اللہ نے ہر نبی کو دی. کیا دی کہ ادھر کرو گے ادھر فوراً قبول ہے, یعنی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے. تو ہر نبی نے دنیا میں اس دعا کا استعمال کر لیا. ہر نبی نے, نوح علیہ السلام نے اس دعا کا استعمال کہاں کیا پتہ ہے؟ حضرت نوح نے کہا بہت ستا چکی میری قوم, اب ان کو غرق کر دے. حضرت نوح نے یہاں استعمال کیا. توجہ کرنا, اور بھی انبیاء کرام نے استعمال کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خاص دعائے انبیاء سب استعمال کر چکے, تو آپ نے کہاں استعمال کیا یا کہاں کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے اس کو بچا کے رکھا, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا. جب قیامت کا دن ہوگا اس دن میں اس دعا کا استعمال کروں گا کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, تاکہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. کہ جو رسول طائف کے موقع پر اس کا استعمال نہ کرے, احد کے موقع پہ اس کا استعمال نہ کرے, بدر کے موقع پہ اس کا استعمال نہ کرے, بلکہ وہ رسول فرمائے میں نے آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے تاکہ وہ دعائے گارنٹیڈ دعا میں اپنی امت کی نجات کے وقت میں استعمال کروں. وہ رسول اندازہ تو کریں ایسی محبت کرنے والے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے. بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پر بڑی معذرت کے ساتھ بیٹیوں کی شادی ہے, دولہا بعد میں ہاتھ لگائے گا ہماری بیٹی کو. غیرت مسلم کہاں دفن ہو گئی. شوہر بعد میں ہاتھ لگائے گا دلہن کو, پہلے کیمرے والا ہاتھ لگا کر جہاں تک چھو سکتا ہے اس ظالم کے لیے ہم نے سارے راستے کھول دیے. مولوی صاحب اگر اجازت لینے کے لیے آئے مولوی صاحب تو سب دوپٹے اوڑھ لیتے ہیں. اس کے لیے وہ مولوی جو مسجد کا امام ہے ہونا بھی چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن کیمرے والے کے لیے نہ دوپٹے ہیں نہ کوئی پردہ ہے, بلکہ اب تو کیمرے والا باضابطہ طور پر دلہن کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے ایسے اسٹائل کریں ویسے اسٹائل کریں. کہاں غیرت مر گئی, دیوس بنتے جا رہے ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے, حرام. صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا نہ اس کی نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے. کہا حضور دیوس کون ہے؟ کہا جس کی عورتیں بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے, دیوس. عورتیں بے پردہ گھومنے پہ
اپنی بیٹی کو کیمرے والے کے حوالے کر دو داماد سے پہلے. غیرت مسلم کہاں گئی؟ اور وہ بھی اکثر کیمرے والے مسلمان نہیں ہوتے, مسلمان ہو تب بھی قیامت ہے, لیکن غیر مسلم ہاتھ لگا رہا ہے. اگر بیٹی کو کوئی دیکھ لے تو کہتے ہیں آنکھ نکال لیں گے, اور آپ نے اس کے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ اللہ, بیٹیوں کو, بہوؤں کو, بھتیجیوں کو, کہاں گئی غیرت مسلم؟ اور اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تمہاری نئی دلہن کے ہاتھ میں ایک مشرک, ایک کافر ہاتھ لے کر کے اس کو اسٹائل سکھاتا ہوگا. خدا کے لیے رحم کرو, اسی راستے پہ جا رہے ہو. تباہ ہونے والی قوموں کا راستہ وہی ہوتا ہے جس راستے پر ہم جا رہے ہیں. محبت کا یہ صلہ دیا جاتا ہے. مجھے تو ایک روایت بہت دل کو بھاتی ہے, یوں تو حضور کا ہر قول حرز جان ہے, لیکن ایک بات آتی ہے تو میرا کلیجہ جھوم جھوم اٹھتا ہے. اللہ تو نے کیسا رسول دیا. ارے 70 انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کرتے رہے, 70 نبیوں نے جس کا امتی بننے کی دعا کی, اس نبی کا امتی بن مانگے بنا دیا. اپنے مقدر پہ ناز تو کرو, اپنے مقدر پہ ناز تو کرو. اللہ اکبر, بن مانگے ان کا امتی بنا دیا گیا. آئیے وہ روایت سن لیں اور بات اختتام کو پہنچے. ایک مرتبہ اپنے بابا کی بارگاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین ام ابیہا خاتون جنت خاتون قیامت مخدومہ کائنات بے گناہ بے خطا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آئی, اور آنے کے بعد بابا سے کہتی ہے بابا جان آپ معراج پر گئے, اور معراج پر جانے کے بعد آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی, اللہ نے آپ سے باتیں کی, آپ نے کی باتیں. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اللہ نے جو باتیں کرنی تھی کی, جو وہی کرنی تھی کی. بابا آپ نے وہ بات کسی کو بتائی نہیں, سرکار مجھے تو کچھ بتائے. اب شہزادی کونین پوچھ رہی ہے, ملکہ فردوس بری پوچھ رہی ہے, اب حضور کی اولاد میں سب سے چہیتی اولاد پوچھ رہی. آقا نے فرمایا شہزادی تمہیں بتائیں گے, لیکن سب نہیں, ایک ہی بات بتاتے ہیں. سب نہیں بتائیں گے, اللہ کا راز ہے, ایک بات بتا دیں گے کیونکہ پوچھا تم نے. کہا بابا کیا باتیں ہوئی؟ سرکار یہ صاحب معارج نے لکھا ہے, جہاں سے میں پڑھا ہوں بطور مفہوم. صاحب معارج لکھتے ہیں آقا نے فرمایا فاطمہ جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں گیا تو اس نے مجھ سے 70,000 بار فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, محبوب مانگو کیا مانگتے. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. تو میرے سیدہ مچل گئی, تو بابا آپ نے کیا کیا مانگا پھر؟ آقا فرماتے بیٹی جب وہ کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو, تو ایک ہی بات کہتا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو, میں 70,000 بار کہتا رہا میری امت کو بخش. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. جو رسول امت سے اتنا پیار, آپ کہیں گے یہ کیا؟ میں نے کہا اس محبت کا احساس ہے, اس توجہ, اس محبت کا احساس ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا اللہ کو دیکھ کر امت کی بات ہو رہی ہے, کبھی غور کیا یہ محبت کیا ہے؟ اللہ کو دیکھ کر امت کی بات. کہا مطلب کیا؟ میں نے کہا عقل نہیں, شعور نہیں, سمجھتے نہیں کہ جناب موسیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو اپنے آپ کو بھول کے بے ہوش ہو گئے. 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی دیکھی تو خود کو بھول گئے, بے ہوش ہو گئے. مطلب جلوہ خدا وہ ہے جہاں انسان خود کو بھلا دیتا ہے. قربان جائیں موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کے خود کو بھول جاتے ہیں, اور آقا بے حجاب بے نقاب جلوہ خدا کو دیکھ کر اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. تو پتا چلا جناب موسیٰ اپنے آپ سے جتنا پیار کرتے تھے میرے نبی اپنی امت سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں. یعنی انسان اپنی جان سے, توجہ کرے, انسان اپنی جان سے جو پیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنی جان سے جو پیار کرتا ہے اس سے زیادہ حضور نے اپنی امت سے محبت کی ہے. اور آپ سوچے تو صحیح, یہ جملہ دل پہ لکھ لینا, کچھ یاد رہے نہ یاد رہے, ہمارے نبی ہم سے اتنا پیار کریں کہ اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہ بھولیں. توجہ ہے بہنوں کی بھی خاص توجہ, سیریل, فلمیں,
میں بے پردگی، ماں بگڑ جائے تو اولاد سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھی قوم عطا کروں گا۔ یاد رکھنا آج ماؤں ہی کو بگاڑ دیا گیا، سیریل کی وجہ سے، فون کی وجہ سے، گیمز کی وجہ سے۔ اب اچھی نسل کی امید کون رکھے؟ یاد رکھنا جب مائیں بگڑ جاتی ہے تو اصلاح معاشرہ کے جلسے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ جب مائیں بگڑ جاتی ہے تو شیخ طریقت کی زبان کی تاثیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا فاطمہ جیسی شہزادی اور اولاد کے لیے خاتم النبیین جیسا بابا ہو اور خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں ہو، تب فاطمہ بنت محمد پیدا ہوتی ہے، اور بھی پھر ان کی دیگر بہنیں جن پر ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جب حسین اعظم کو پیدا کرنا ہوتا ہے اور حسن مجتبی کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو فاطمہ جیسی ماں ہو تب ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کربلا ہر مرتبہ واقع نہیں ہوگا، کیونکہ ہر کربلا کے لیے کوئی حسین چاہیے، اور حسین ہر دن پیدا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہر حسین کے لیے کوئی فاطمہ چاہیے، اور فاطمہ ہمیشہ دنیا میں نہیں آئے گی، کیونکہ فاطمہ کے لیے خاتم النبیین جیسا بابا چاہیے، اور اللہ اعلان کر چکا کہ اب تمہارے باپ تم جیسا کسی کو پیدا نہیں کریں گے۔ تو جب فاطمہ کے بابا جیسا کوئی بابا نہیں ہوگا تو فاطمہ جیسی کوئی شہزادی نہیں ہوگی، جب وہ شہزادی نہیں ہوگی تو کوئی حسن حسین جیسے بیٹے نہیں ہوں گے۔ اور یاد رکھنا حسن حسین جیسے تو تم پیدا نہیں کر سکتے، مگر فاطمہ کی کنیز بنے مائیں تو غلام حسن اور غلام حسین ضرور پیدا ہوگے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، اور ہم کتنے بے وفا، وہ اللہ کو دیکھ کر، سب سے بڑی حقیقت کو دیکھ کر، سب حسن کو پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے۔ زلیخا کی سہیلیاں تو حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں بھول گئی۔ حسن یہ ہوتا ہے، حسن یہ ہوتا ہے، لیکن وہ حسن ازل، حسن لازوال، خدا بند قدوس کا وجہ کریم دیکھ کر حضور ہمیں نہیں بھولے۔ یہ حضور کی ہم سے پیور محبت ہے، اور ہم کتنے جفاکار اور نادان، ہم گناہ دیکھ کر حضور کو بھول گئے۔ وہ اللہ کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم گناہوں میں ڈوب کے حضور کو بھول گئے۔ اب امتی ہونے کا کیا دعویٰ ہے وہ بتائیں، امتی ہونے کا دعویٰ کیا وہ بتائیں۔ جو ماں کا حق ادا نہ کرے کیا ماں اسے جنت میں لے جائے گی؟ اور جو اپنے نبی کا حق بھول جائے تو بس بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ یہ در توبہ کا در ہے۔ آج سے پہلے جو گناہ کیے توبہ کرو، اور کل شریف میں توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ دعا کا وقت ہے۔ اور ایک بات ہم اپنے ذوق کے مطابق کہتے ہیں کہ ولی کی آستانے پر جو ان کے وصال کا دن ہوتا ہے، جسے کوئی عرس کہتا ہے، کوئی سالانہ فاتحہ کہتا ہے، کوئی قل کی محفل کہتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، توجہ کیجئے، میں نے خواب دیکھا کہ اصحاب صفہ پر، یعنی وہ جو چبوترا ہے اس پر مولا علی ہیں اور بہت سارے ولی ہیں، اور کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا مولا کائنات سے، مولا کہاں کی تیاری ہے؟ کسی جہاد پہ جایا جا رہا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں کہ آج 11 تاریخ ہے، 11ویں ہے، آج 11ویں ہے، اور ہم سب لوگ عبدالقادر کے پاس جا رہے ہیں، غوث اعظم کے یہاں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اس سے روشنی لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دن کوئی ولی دولہا بنتا ہے اپنی قبر میں، تو اس دن صرف وہ ولی نہیں رہتا، بلکہ عرس میں کبھی ولی کے آستانے پہ کبھی بھی جاؤ گے تو ولی کا فیض ملے گا، اللہ کی رحمتیں ملے گی، لیکن جب عرس کے دن جاؤ گے تو وہاں صرف ولی نہیں ملیں گے، ولی بھی ملیں گے اور علی بھی ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
لیکن یہ بات ماننے والوں کے لیے، یہ بات ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں ہے. اصل چیز ہے ماننے کا. یقین والے، حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں، بہت اچھا شعر ہے، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اگر مگر کی بات نہ کرو، یقین کی بات کرو. لوگ کہتے ہیں قل کہاں سے ثابت کر دیا آپ لوگوں نے، قل کہاں سے. میں نے کہا پہلی بات تو قل ہے ہی قرآن میں، ہائے 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 ہائے. اور قل میں جو محبت ہے، قرآن کی سب آیتیں سر آنکھوں پر، لیکن قل میں جو محبت ہے جی وہ قرآن کی آیتوں سے تو رب اور محبوب کی محبتیں پتہ چلتے، لیکن محبتوں کی معراج جو قل کہنے میں ہے. قل کا مطلب کیا؟ قل کا مطلب یہ ہے محبوب آپ فرما دیں، محبوب آپ فرما دیں. محبوب اللہ کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دیں. کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دیں. ملانے کے لیے نہیں، کروڑوں بار بلا تمثیل، اربوں خربوں بار بلا تمثیل. جب کوئی باپ کو اپنے بیٹے کی بولی اچھی لگتی ہے اور بیٹا اپنی زبان میں کہتا ہے ابو ایسا، تو باپ کہتا ہے کیا؟ کہتا ابو ایسا کیا، ابو ایسا کیا، ابو ایسا. مطلب کیا؟ بیٹے کی بولی باپ کو پسند ہے. تو باپ بار بار کہتا ہے بول بول بول، ہے نا. اب بلا تمثیل، بلا تمثیل محبوب کی بولی خدا کو پسند ہے. تو اللہ فرماتے قل بولو، تم فرماؤ، آپ کہیں، آپ فرمائیں. مولا کلام تیرا اور تو محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے. تو کہا ہاں. استاد زمن اس مسئلے کو بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. تو یہ قل یہ ہے. قل تو پہلے قرآن میں، اور اس کے بعد یہ جو اللہ والوں کی چوکھٹ پر جانے کا تصور ہے حدیثوں میں ہے. کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر خود تشریف لے جاتے تھے. اہل احد کے مزارات پر حضور خود تشریف لے جاتے تھے. بلکہ صحاح میں بھی موجود ہے، ایک مرتبہ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منبر لگائے، اور منبر لگا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں پر نصیحت بھی فرمائی، واعظ بھی. مطلب دیکھو عرس کا کانسیپٹ مل رہا ہے کہ مزار پر منبر بھی لگ رہے ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد امت کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے. یہی تو کل میں ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کل میں. اور سنو، آقا علیہ السلام نے اس وقت بڑی خاص بات فرمائی منبر لگا کر. فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے آج، شیطان مایوس ہو گیا ہے آج. کس بات سے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی. آقا نے میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی. ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کے اندر مبتلا ہو جائے گی، دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گی. تو حضور نے بتا دیا مشرک نہیں. اور کہاں بتایا جا رہا ہے؟ مزارات پہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرک نہیں ہوگی. یعنی گویا کہ حضور اشارہ دے رہے ہیں کہ مزارات کے بارے میں بکواس کی جائے گی کہ جو مزار پہ جائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. ارے نادان، حضور مزار کے پاس منبر لگا کے کہہ رہے ہیں کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی. اور لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مزار پہ جاتے ہیں، جتنا پیسہ مزار پہ جانے کے لیے ہو لگتا ہے اتنا ہی کسی بیوہ کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں. میں نے کہا میرے عزیز، تجھے مزار کے ٹائم یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل ہم تو دیتے ہیں، دیتے رہیں گے اور دینا ہی چاہیے. ہم تو لوگوں کو کہتے بھی ہیں، ترغیب دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر نہ چڑھاؤ، 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر وہ پیر کے نام سے کسی غریب پہ خرچہ کر دو. ہم تو بتاتے ہیں، کہتے رہیں گے، لیکن آپ کو مزار کے وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ پیسہ بچا کر کسی غریب کو دے دیں. تو آپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ آپ کو نہیں سوچتا کہ 5 لاکھ کا حال کیوں کریں، اس حال کا پیسہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں. تو آپ کی بیٹی کے موقع پر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ولیوں کے عرس کے موقع پہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ورگلانے کے لیے. بلکہ ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے، اگر وقت ہو کہ حالانکہ کوئی شریف کا، لیکن ایک بات سن لیں، ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا سفر کیا، توجہ آپ کی،
حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا سفر کیا، اگر وقت ہوگا تو میں بول سکتا ہوں، آپ بھی سن لیں، حالانکہ آپ لوگ کھڑے بھی ہیں، جگہ کی قلت ہے، لیکن اگر آپ پہ بار نہ ہو تو اتنی بات سن لیں۔ بہت خوبصورت سی بات آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا سفر کیا، نہ جہاد کے لیے کیا، نہ حج کے لیے کیا، نہ تجارت کے لیے کیا، حضور علیہ السلام نے پہلا سفر 6 سال کی عمر میں کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا پہلا سفر 6 سال کی عمر میں تھا، اور وہ مکے سے مدینہ منورہ کا سفر تھا، یعنی ہجرت کر کے پہلی مرتبہ مدینے نہیں گئے تھے، ہجرت سے پہلے 6 سال کی عمر میں مدینہ شریف گئے تھے۔ اور کیوں گئے تھے؟ تو یہاں کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کے ابا کا ننیال تھا تو ننیال والوں سے ملنے گئے تھے۔ میں نے کہا ابا کے ننیال سے تو کتنا ملنے جاتا ہے اس ٹرین اور پلین کے دور میں، جو رسول اللہ ابا کے خود کے ننیال نہیں ابا کے ننیال والوں سے ملنے گئے تھے۔ میں نے کہا اتنی آسانی کے دور میں جب تو نہیں جاتا، لکھنے والوں نے لکھا ہے، میں کوئی ان کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن کہتا ہوں بھائی حق تو ہمیں بھی ہے نا بات کرنے کا، کہ کہا کہ ابا کے ننیال سے ملنے گئے تھے۔ ابا کے ننیال سے ملنے 6 سال کی عمر میں کوئی جاتا ہے؟ اس لیے گئے تھے کہ حضور کی پیاری پیاری امی جان نے فرمایا کہ بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، لیکن تمہارے ابا اس وقت دنیا سے چلے گئے جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے، تو تم نے بابا کو نہیں دیکھا، چلو چل کر اپنے بابا کا مزار دیکھ لو۔ تو حضور علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا جو سفر کیا، توجہ کرنا، پہلا جو سفر کیا وہ اپنے بابا کے مزار کے لیے کیا کہ اپنے بابا کو اپنی زیارت کرا دے۔ تھوڑا سا احتیاط کے پہلو کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، زیارت کرنے کی بات نہیں کرتا کہ چل کے اپنے بابا کو زیارت کرا دے، کیونکہ وہ خاتم النبیین تھے، وہ زیارت کرانے گئے، اور ہم غلام مصطفیٰ ہیں تو اپنی اوقات اور حیثیت تو یہ نہیں، اس لیے ہم زیارت کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہے نا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان نے، اگر آپ کہیں تو اس میں ایک نقطہ اور سامنے آتا ہے، اسی سفر میں گئے تھے بابا کا مزار دیکھنے کے لیے اور اپنی زیارت کرانے کے لیے، اور آئے تو امی کا مزار بناتے ہوئے آئے۔ توجہ کریں، سفر کا مقصد ہے مزار بابا، اور سفر کا اینڈ ہے مزار مادر۔ دیکھیے 2 مزار کے درمیان یہ سفر ہو رہا ہے، آپ غور کریں۔ اللہ اکبر! گئے کس لیے؟ اگر وقت میں حضرت نے اجازت دی تو یہ بات میں واضح کروں کہ لوگ کہتے ہیں مزارات کو توڑ دو اور ان کو بم سے اڑا دو اور یہ کر دو وہ کر دو۔ ہم کہتے ہیں اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے فتح مکہ کے دن حضور نے مولا علی سے کہا کہ ساری قبریں توڑ دو، ساری قبریں گرا دو، تو یہ قبریں کیوں باقی ہیں؟ پھر سب کو گرا دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کس قدر قوم کو گمراہ کرو گے، ان کا استحصال کرو گے۔ بے شک ہمارا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ حضور نے فتح مکہ کے دن کہا کہ علی جا کر ساری قبریں توڑ دو، یہ ہے حدیث، انکار نہیں، بالکل کہا۔ لیکن یہ جو کہتے ہو کہ وہاں پر قبریں توڑنے کا حکم دیا، تو ذرا یہ بھی تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فتح مکہ سے پہلے کس ولی کا مزار تھا مکہ میں جو علی توڑنے گئے تھے؟ علی، مولا علی فتح مکہ کے دن کس ولی کا مزار توڑنے گئے تھے؟ اگر ولی کا مزار توڑنے گئے تھے تو آپ بھی توڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن آپ کو پہلے بتانا پڑے گا کہ فتح مکہ سے پہلے کس ولی کا مزار تھا۔ فتح مکہ سے پہلے ولی کے مزارات نہیں تھے، وہاں مشرکین کی قبریں تھی جو اونچی اونچی بنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا مشرکین کی قبریں جا کر کے توڑ دو۔ اگر حضور ساری قبریں توڑواتے تو پھر خدیجۃ الکبریٰ کا مزار کیسے باقی رہتا؟ حضرت عبد المطلب کا مزار کیسے باقی رہتا؟ وہ ساری قبریں جو علی نے توڑی آج تک نہیں دکھتی ہے، لیکن جن قبروں کو حفاظت کی گئی، اتنے ظلم کے باوجود بھی آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو رسول اللہ کا جو حضور علیہ السلام نے مشرکین کی قبروں، تو کیا آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو پھر ہم سے بڑھ کر کے توحید کون ماننے والا ہے؟ ہم ہندوستان میں رہ کر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا
अपनी मस्जिदों के मीनार से दिन में 5 मरतबा लगाते हैं। वाह। और अल्लाह का शुक्र है हमने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की है। तुम्हारी तो बोलियां बदलती हुकूमतों के बदलने से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दल बदलने वाले लोग नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमारे दिल बदले हैं, हम दिल बदलते हैं, दल नहीं बदलते। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। तो रसूल अल्लाह का पहला सफर अल्लाह के नबी का वालिद के मजार के लिए था। और उसका बैकग्राउंड ये है, सैयदा आमिना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं अपने शहजादे को उनके बाबा के मजार पे ले जाना चाहती हूँ। और 3 नफरी काफिला उम्मे ऐमन, सैयदा आमिना और 6 साल के मासूम नबी ये चले मक्का से मदीने शरीफ की तरफ। और फिर हुजूर अपने वालिद के मजार पर पहुंचे। हजरत आमिना हुजूर को देखती, कभी अपने शौहर की कब्र को देखती, और वो देखते देखते जज्बाती हुई और बहुत दुख में आ गई। और बहुत दुख में कुछ अशआर कहे। रसूलुल्लाह की अम्मी जान बेहतरीन अशआर भी कहना जानती थी। हुजूर की अम्मी जान बहुत अशआर कहना जानती थी, बल्कि हुजूर की सबसे पहली नात जी अगर किसी ने कहा है तो ये हुजूर के घर ही से कही गई है। वाह अल्लाह, सबसे पहले हुजूर की अम्मी जान ने कही। वाह। ठीक, वो उसका बैकग्राउंड क्या है? जब हजरत अब्दुल्ला का मजार देखा, हुजूर का चेहरा देख तो बेचैन हुई, कुछ अशार कहे अपने शौहर की शान में। और फिर बीमार हुई, और बीमार होकर के, अब ये तो ज़ियारत का वाक़या मुकम्मल होता है, बीमार होकर जब लौटने लगी अल्लाह के रसूल को लेकर, तो बीमारी बढ़ती गई, सदमा बर्दाश्त न कर सकी, बीमारी बढ़ती गई। और इतनी बीमार हुई कि मकाम अबवा पर वो सफर रोकना पड़ा। एक छोटे से टीले पर हजरत उम्मे ऐमन ने सैयदा आमिना खातून को लिटा दिया, और लिटा करके सरहाने पत्थर रख दी। और जब सैयदा आमिना अबवा के टीले पे लेटी हुई है, बीमार है, उठने की ताकत नहीं है, और सीने के करीब अल्लाह के 6 साल के मासूम नबी मौजूद हैं, तो वो अपनी माँ को देखते, माँ बीमार है और माँ की आंखों से आंसू जारी है। देखो पहला सफर किस लिए हुआ और इस सफर का एंड किस पर हो रहा है। फिर लोगों को पता चले कि मज़ारात की अहमियत क्या है। हम मज़ार पूजते नहीं हैं इसलिए कि हमारे यहाँ खुदा के सिवा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। हम मज़ार नहीं पूजते बल्कि हम अहले मज़ार से मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत सैयदा आमिना मेरे आका को देखकर, 6 साल के महबूब को देखकर, नबी को देखकर रो रही हैं, और रोते रोते आखिरी उम्र आ गई है। बहुत छोटी उम्र में विसाल हो गया, कम उम्र में विसाल हो गया। हुजूर के दोनों वालिद वालिदा का, हुजूर के वालिद साहब का विसाल तो उस वक्त हुआ जब अभी दाढ़ी के बाल निकल ही रहे थे कि आपका विसाल हो गया, बहुत मुख्तसर सी उम्र में। और सैयदा आमिना भी बहुत मुख्तसर सी उम्र में विसाल फरमा गई। तो अल्लाह के रसूल सीने के करीब बैठे हैं, आप रो रही हैं, और रोते रोते अचानक आप कुछ अशार कहती है जिसको इमाम कुस्तलानी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं उसका मफहूम पेश कर रहा हूँ। हजरत आमिना फरमाती हैं कि हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आ जाएगा। फरमाती हैं मगर मुझे दुनिया कभी भुलाएगी नहीं, मुझे दुनिया कभी भूलेगी नहीं, मैं हमेशा याद की जाऊंगी। मशरिको मगरिब में मेरे डंके बजेंगे क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस बेटे के जरिए से मेरा नाम लिया जाएगा। ऐ सैयदा आमिना, तुमने सच कहा था, मेरे नबी की अम्मी जान। मुसलमानों सोचो आमिना खातून की शान क्या है। नबी की अम्मी जान, नबी की अम्मी जान, नबी की अम्मी जान। जो नबी सबकी जान है उस नबी की अम्मी जान, वो कहती है हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को जवाल होगा, लेकिन मुझे कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरे तस्करे होंगे, शायद उस वक्त गंज मुरादाबाद बना भी नहीं होगा, लेकिन सैयदा आमिना कह रही मेरे जिक्र किए जाएंगे। आप सच फरमा रही है ऐ नबी की प्यारी अम्मी, आपका जिक्र ही तो हमारे लिए हिर्ज़े जान है। आपका जिक्र न करें तो किसका
کریں. اور یہی اشعار کہتے کہتے, یہی باتیں کہتے کہتے حضور کا معصوم چہرہ سامنے تھا اور کہتی میں نے ایسے پیارے چہرے والے کو جنم دیا, ایسے رخ انور والے کو جنم دیا, میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی, میرے بیٹے کا بڑا مقام ہوگا. یہ کہتے ہوئے آخری ہچکی آتی ہے, یہ کہتے ہوئے آخری ہچکی آتی ہے اور اسی ہچکی پر سیدہ آمنہ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا بڑے بڑے عالم فاضل ولی دعا کرتے رہے, مولا جب موت آئے تو زبان پر تیرے نبی کا ذکر جاری ہو, لیکن آمنہ وہ ہیں سرحانے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور زبان پہ ذکر مصطفیٰ جاری ہے اور اسی حالت میں دنیا سے جا رہی ہے. تو جب رسول اللہ کی پیاری امی منہ بند کر چکی, بول چکی, تو حضور نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا. تو حضور نے روتے ہوئے اپنی امی سے کہا, کیونکہ امی رو رہی تھی تو حضور بھی رو رہے تھے اور وہ اشعار کہہ رہی تھی. جب وہ چپ ہو گئی تو حضور نے اپنی امی کو کہا, امی تھوڑی دیر پہلے تم جو بول رہی تھی پھر سے بولو نا, پھر سے بولو نا. ایمن نے میرے نبی کو سینے سے چمٹا لیا اور کہا, شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ کبھی بولا نہیں کرتے, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے وہ کبھی بولا نہیں کرتے. میں نے کہا اللہ کی حکمت تھی, اس وقت پردے مقصود تھے, ورنہ اگر دوسری مرتبہ میرے نبی کہہ دیتے امی بولو تو دنیا دیکھ لیتی کہ میرے نبی کی امی پھر سے بول پڑتی. لیکن اللہ کی حکمت تھی, اللہ کے ارکام میں حکمت ہے. حضور علیہ السلام کی امی نے بولنا بند کر دیا. پھر ایمن نے کہا, شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں قبر میں رکھا جاتا ہے. تو سرکار نے ایمن کے ساتھ مل کر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اپنی امی کی قبر خود بنائی. قبروں سے نفرت کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کم سے کم حضور کی سیرت کا تو خیال کرو. ہم سے زیادہ سیرت النبی آپ بیان کرتے ہیں. کاش کہ اس امت کو اتحاد کی طرف بلایا جائے, اس امت کو فرقہ واریت سے بچایا جائے, اس امت کو فرقہ واریت کی لعنت سے بچایا جائے. میں تو یہ کہتا ہوں فرقہ واریت ہندوستان میں ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 1857 کے بعد جتنی نئی سوچ اور عقیدے پیدا ہوئے ہیں سب کو جوتے کی نوک پہ رکھ دو. 1857 سے پہلے جو عقیدہ محبوب الہی کا تھا, جو بختیار کاکی کا تھا, جس عقیدے میں صابر کلیر تھے, جس عقیدے میں شاہ برکت اللہ تھے, جس عقیدے میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ تھے, 1857 سے پہلے جتنے یہ لوگ تھے اسی عقیدے پہ پوری امت کو اتحاد کی دعوت دے دی جائے تاکہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے. لیکن اللہ اکبر ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا, اس لیے کہ روٹی بوٹی بھی تو چلنا چاہیے. بل بہرحال بات مکمل کر رہا ہوں. قبروں سے نفرت کے بیج مت بو. جو قوم اسلاف کو بھلا دیتی ہے وہ قومیں کبھی مستقبل کی عمارتیں تعمیر نہیں کر پاتی. یہ مزارات صالحین ہمارے اسلاف کی یادگار ہے اور بہترین یادگار ہے. کم از کم کسی قبر پر آ کر انسان سوچتا تو صحیح کہ یہ ہستی کیا ہوگی, یہ شخصیت کیا ہوگی, ان کا مقام کیا ہوگا, اور پھر انہی سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. تو میرے نبی نے پہلی مرتبہ ایمن کے کہنے پر ان کے ساتھ مل کر کے اپنی امی کی قبر کھودی. اللہ اکبر. اور جب قبر تیار ہو گئی تو حضور نے اپنی امی کو اپنے ہاتھوں سے ایمن کی مدد سے قبر میں لٹایا. اور جب قبر برابر کر دی گئی تو ایمن نے ہاتھ پکڑا, کیونکہ ایمن کو آخری نصیحت سیدہ آمنہ نے یہ کی تھی, ایمن میری اس امانت کو بہت سنبھال کر مکہ ان کے دادا تک پہنچا دینا, یہ میری بڑی قیمتی امانت ہے. تو سیدہ آمنہ کی قبر بنانے کے بعد ابوا میں ایمن نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا, شہزادے چلو, شہزادے چلو. تو حضور ٹیلے سے اترے اور اتر کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مڑ کے دیکھ کر کہا, ایمن میری امی, ایمن میری امی, میری امی. تو ایمن نے سینے سے لگا کے کہا, شہزادے اب تمہاری امی ہمیشہ یہیں رہے گی, اب تمہاری امی واپس نہیں جائے گی. تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ چھڑایا, ہاتھ چھڑا کے پھر ٹیلے پر گئے. اور جب ٹیلے پر پہنچے تو اس وقت ایمن کہتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے کہہ رہے تھے, امی تمہیں تو پتا تھا نا کہ میرا دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے امی, تم بھی مجھے چھوڑ کر چل دی. تو میں نے جو ہے وہ سینے سے لگایا
اور اس کے بعد اپنی سواری کے آگے بٹھایا. ام ایمن کہتی ہے جب میری سواری مکے کی طرف جا رہی تھی تو حضور مڑ مڑ کے وہ مقام کو دیکھتے تھے جہاں حضور کی امی دفن ہے. پتہ نہیں حضور نے کیسے صبر کیا اور ان کی آنسوؤں کو کیسے خشک کیا گیا، لیکن پھر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ پھر اس مقام سے گزرے. کتنی بار حاضری دی نہیں دی اس کے لیے میرے پاس کوئی تحقیقی معلومات نہیں ہے، لیکن جو تحقیقی بات ہے وہ یہ کہ ایک دن جب حجۃ الوداع کے موقع پر آقا حج کے لیے جانے لگے تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ خوشی سے ایسے تمتما رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند تمتماتا ہے. تو میں نے پوچھا حضور بہت خوش نظر آ رہے ہیں. وہ فرمایا ہاں میں اپنی امی کے مزار پر گیا تھا اور میرے لیے اللہ نے میری امی کو قبر سے زندہ نکالا، تو میں نے اپنی امی کو اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی امت میں داخل کر لیا. تو اتنے سارے ثبوت ہونے کے بعد اگر اب بھی قبر پر حاضری کو بدعت قرار دیا جائے کیا کہا جائے گا؟ یاد رکھیے قبروں کی زیارت تو حضور سے ثابت، قل کا ثبوت اللہ اکبر بزرگوں سے ثابت. تو آئیے اس مبارک محفل میں جبکہ حضور کی پیاری امی جان کے نام پر سب کی آنکھیں چھلک پڑی ہے، ان آنسوؤں کی سوگات کو پیش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حالات بدل دے، زندگیوں میں انقلاب تبدیل کر دے. اللہ پاک سب کو ہدایت عطا کرے، سب کو نیک بنائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، اور صاحب عرس اور بالخصوص اویس زمان سیدی سرکار عاشق رسول حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی کے صدقے میں اور اولیاء اللہ کے صدقے اور بالخصوص ہمارے مرشد پیر پیران میر میرا سرکار غوث اعظم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو عشق رسول دے، محبت رسول دے، دین پر استقامت دے. بس ایک آخری بات جو آپ کے لیے تقریر کے بعد کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کو عام کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے. چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے چکر میں بچوں کو پہلے سے تعلیم سے مت ہٹا دیجئے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو آدھی روٹی کھائیے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے. IAS IPS سب کچھ بناؤ، لیکن اس سے پہلے اپنے بچوں کو سچا مسلمان بناؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ. بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرو. بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے بالکل لا کر کے دے دو، لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل مانگے نہ کر کے نہ دینا، اس لیے کہ یہ زہر قاتل ہے اسمارٹ موبائل بیٹیوں کے لیے. بیٹیوں کو برا لگتا ہے تو معافی چاہتا ہوں. اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو سادہ سمپل کوئی موبائل دے دو، وہ بھی بہت پابندی اور شرائط کے ساتھ، اس لیے کہ آج بیٹیاں اگر کسی سے رابطہ کر رہی ہے، ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہے الحمدللہ ہندوستان کی بیٹیاں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے، ایسے حالات ہیں، تو اس کا ذریعہ موبائل بن رہا ہے. فیس بک یوٹیوب کا استعمال بچیوں کو منع کیا جائے، بچوں پر بھی نظر رکھی جائے اور تعلیم کو عام کیا جائے. ہر سال نئے کپڑے 4 ڈریس بنانے کی بجائے ایک ہی ڈریس بناؤ، اور 8 گھنٹہ محنت کرنے کی بجائے جو ہے وہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے محنت کرو، لیکن بچوں کو پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا نوکری نہیں ملتی ہم کیوں پڑھائے؟ میرے بھائی ہم نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے بچوں کو، ہم اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں. جو لکھتا ہوں میں نعت شاہ محشر